السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی رہے گا اور کچھ دیر بیان بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور بہت کچھ سماعت فرمایا ہوگا۔ مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے۔ سوالات مجھے پتہ نہیں کہ کتنے ہیں، بہرحال کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات مکمل ہوں اور علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، خواہ وہ مسلمان مرد ہو کہ عورت ہو۔ علم دین حاصل کرنا، دنیاوی علوم کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو وہاں طلب العلم سے علم دین ہی مراد ہے، کیونکہ علم دین ہی کے ذریعے آدمی دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور علم دین اگر نہیں ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب دنیا میں اس کی عبادتیں، اس کے اعمال علم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں ہوں گے تو آخرت میں وہ گرفت سے بچ نہیں سکتا، سخت مواخذہ ہوگا اس سے۔ اس لیے ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے عبادتیں صحیح طریقے پہ کر سکے، فرائض اور واجبات صحیح طریقے پہ ادا کر سکے، حرام سے بچ سکے اور حلال کو برت سکے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ جس چیز کو وہ حرام سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے شرعاً وہ حلال ہو، اور جس چیز کو حلال سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے شرعی طور پر وہ حرام ہو۔
اس لیے اس کا بھی جانا ضروری ہے۔ تو یہ اتنا علم تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اگر اتنا علم نہیں ہوگا عبادتیں صحیح نہیں ہوئی، اب عبادت صحیح نہیں ہوگی تو وہ اپنے فرائض اور واجبات سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ فرض اس کے ذمے باقی رہے گا، واجب اس کے ذمے رہے گا۔ اور یہ کہہ لینا کہ چونکہ ہمیں صحیح طریقے پر مسائل کا علم نہیں تھا اس لیے غلطی ہو گئی، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر یہ عذر ہوتا نہ جاننا تو علم کا حاصل کرنا فرض نہیں قرار دیا جاتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب تشریف لائے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے سلام پیش کیا۔ سرکار نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھ کے آ رہے لیکن کیا فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تم نے نہیں پڑھی۔ وہ گئے نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، حضور نے جواب دیا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تم نے نہیں پڑھی۔ تیسری بار پھر سرکار خدمت میں حاضر ہوئے، جب نماز پڑھ کر پھر میں جا کر یہ فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھو تم نے نہیں پڑھی۔ تب انہوں نے عرض کیا حضور مجھے نماز تعلیم فرمائیں، کیا کمی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے وہ ہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے ضرور نماز پڑھی ہوگی، لیکن نماز پڑھنے میں اگر کچھ کمی ہو جائے تو لوگ سمجھتے یہ ہے کہ سب قبول ہے، سب قبول ہے، بس اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے، اور اسی نے عبادت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آزاد نہیں چھوڑ دیا، جیسے چاہو حج کر لو، جیسے چاہو زکوٰۃ دو، جس چیز چاہو زکوٰۃ دو، جتنی چاہو زکوٰۃ دو، جس کو چاہو دو، یہ آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ جیسے چاہو نماز پڑھ لو، جب چاہو پڑھ لو، اس میں بھی آزادی نہیں دی گئی، بلکہ ہر ایک کا طریقہ بتایا ہے، اور طریقہ بھی اتنی تاکید کے ساتھ۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ابھی جدید الاسلام تھے، اسی وہ ایمان لائے، انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہمیں نماز تعلیم فرمائیے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ اب سرکار نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے وہ صحابہ سب لگائے ہوئے، جیسے جیسے حضور کو دیکھ رہے ویسے ویسے کر رہے، نماز ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ نماز ہے افضل العبادات، نماز اہم العبادات، نماز تمام عبادتوں میں افضل، لیکن یہ نماز ہے کیا؟ حقیقت میں ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ جبھی تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نہیں فرمایا اتنا ہاتھ اٹھاؤ اور یہاں باندھو اور یہ پڑھو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح پھر اٹھو، پھر سجدے میں جاؤ۔ اگر یہ سرکار فرما دے دے تو آج یہ اختلاف ہی نہ ہوتا۔ یہ اختلاف ہے شوافی کا اور احناف کا اور مالکی حضرات کا اور حنبلی حضرات کا کہ کان جو ہے وہ ہاتھ جو ہے کانوں تک اٹھایا جائے کہ مولے تک اٹھایا جائے، ناف کے اوپر باندھا جائے کہ ناف کے نیچے باندھا جائے۔ سب حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، جنہوں نے جیسے دیکھا ویسا ہی انہوں نے روایت کر دیا۔ ہر ایک سرکار کے ہی عمل پر حکم دے رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو اب طریقہ اگر معلوم نہیں ہے اور نماز آپ پڑھے جا رہے ہیں
تو ایک موقع پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ بعض لوگ 50 60 سال کے نمازی ہیں لیکن ان کی ایک نماز بھی جو ہے صحیح نہیں ہو رہی ہے، صحیح طریقے بھی نہیں ہے، نہ طہارت صحیح ہے نہ نماز کا طریقہ صحیح ہے، تو کیسے نماز ہوگی؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبادات کا طریقہ سیکھیں، یہ ہم پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ یہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ اب کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ وہ فجر کی اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ خاص طور پر بھیونڈی میں بچپن میں دیکھا کہ وہاں چال میں ہمارے بہنوئی حافظ کریم صاحب رہتے تھے، وہاں جاتا تھا، وہ کوٹل گیٹ کی بتی دیکھتے تھے، نماز اذان نہیں ہوئی تو اس وقت تک وہ شہری کھانے کے بعد جو ہے وہ یہاں ایک منجن کا شاید تمکیر شاید بولتے ہیں، تمکیر یا جو بھی بولتے ہوں گے، وہ مانے جا رہے ہیں، مارے بولے بس وقت ختم ہو گیا۔ ارے ایسا تھوڑی وقت ختم ہوتا، اذان ہو تو حالانکہ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ صبح صادق سے روزہ شروع ہونے کا کہ فرمایا گیا کہ اگر منہ میں لقمہ لے لیا ہے اور صبح صادق طلوع ہو گئی تو اگر وہ لقمہ اس نے اگل دیا روزہ ہو جائے گا، اور نگل گیا روزہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں تو چلائے جا رہے، پانی بھی پیے جا رہے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے۔ تو اذان جب ہوگی جب صبح صادق طلوع ہو جائے گی تو اذان کا وقت جو ہے فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تبھی تو ہوگا۔ تو مسئلوں سے ناواقفیت کی وجہ سے آدمی اپنی عبادتیں برباد کر، پورے دن وہ بھوکے رہیں گے لیکن کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مسائل کا سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم تھوڑی مولانا تھے، ہم عالم تھے کہ ہم سے بات پوچھ ہوگی، جیسے چاہے کر لیا، نہیں، ہر ایک سے بات پوچھ ہوگی، کیونکہ آپ پر پیدا ہوتے ہی نماز فرض نہیں ہوئی ہے۔ جس دن آپ کی چھٹی ہوئی ہے اسی روز آپ پر روزہ نہیں فرض ہوا ہے۔ جس روز آپ کا برتھ ڈے منایا گیا ہے پہلا، اس روز آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ مکلف کب ہوئے؟ جب بالغ ہوئے، اور بالغ ہونے کا وقت جو ہے، عمر جو ہوتی ہے، اگر علامت بلوغ ظاہر نہیں ہوئے تو 15 سال ہے۔ 15 سال کے اندر 12 سال یا اس کے بعد اگر بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو گئی، احتلام وغیرہ، تو ٹھیک ہے، نہیں تو 15 سال جس روز اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 15 سال پورے ہوئے اسی روز اسی وقت وہ بالغ قرار دیا جائے گا، اور اب مکلف ہے، وہ مکلف ہے، نماز اب فرض ہوئی۔ تو جو آپ کو اتنا لمبا وقت ملا ہے، چلیے مان لیجیے 7 سال کی عمر تک آپ زیادہ ہوش مند نہیں تھے، لیکن 7 سال سے لے کر کے یہ 8 سال، 15 سال ہے نا، یہ 8 سال کا جو لمبا پیریڈ ملا ہے، اس میں تو سیکھ لیتے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو۔ نماز فرض نہیں ہوئی ابھی، کیا فرمایا؟ نماز کا حکم دو۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھے تو مار کے پڑھاؤ، فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ جس وقت، جس آن، جس دن اس پر نماز فرض ہو تو اب سیکھنے کے لیے وقت نہ گزارے اور نماز اس کی جو ہے قضا ہوتی جائے، چھوٹتی جائے، بلکہ پہلے سے عادت بھی رہے، طریقہ بھی رہے۔ جس وقت فرض ہوگی تو پہلے فرض نہیں تھی تب بھی پڑھ رہا تھا، اب فرض ہے تب بھی پڑھ رہا ہے۔ طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ اب یہ بھیونڈی میں پہلے تو بہت زیادہ میرا سوال جواب کا پروگرام ہوتا رہا، برسوں ہوا۔ شکر شاہ مسجد وہ منڈئی کے آگے، منڈئی بولتے کیا بولتے اس کو، تو اس کے آگے شکر شاہ مسجد، اس میں برسوں ہوتا رہا پروگرام۔ پھر وہاں کے بعد وہاں بھی پروگرام چل رہا تھا مہینے میں 1 دن،
اور ایک دن جامع مسجد کوٹر گیٹ میں بھی سوال جواب کا پروگرام ہوتا تھا، اور یہ بھی کافی سال تک چلا۔ اس کے بعد بعض حالات ایسے سامنے آئے کہ دونوں جگہ کے پروگرام کے بعد دیگرے بند ہو گئے۔ پھر کچھ دن تک جو ہے وہ شاید بہار مدینہ مسجد میں بھی پروگرام چلا، پھر کچھ معاملات ہوئے اور وہاں بھی بند ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد سے کئی سال ہو گئے یہ پروگرام بند ہے۔ ابھی جب میں یہاں پہنچا دیونڈی تو مجھے میرے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ سوال جواب بھی ہے۔ میں کہا اچھا، ہاں سوال جواب کی محفل رکھی ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ جو ہے تحصیل علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور آسان ترین ذریعہ ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ لوگوں کو تقریروں سے زیادہ، بیانات سے زیادہ سوالات و جوابات میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اور بمبے میں، سورت میں اور بھی مختلف علاقوں میں سوال جواب کے میں بہت پروگرام ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ آتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کی اکثریت، چاہے کہیں جیسا سورت شہر ہے تو اس میں ایک مسجد میں نہیں کرتے، اگر اس مہینے اس مسجد میں ہے تو دوسرے مہینے وہاں ہے تو تیسرے مہینے وہاں، تو زیادہ تر مجمع وہی ہوتا ہے جو اس مسجد میں تھا اور اس مسجد میں تھا، وہی مجمع ہر جگہ پہنچتا ہے کیونکہ دلچسپی ہوتی ہے انہیں، اور سوالات بھی کوئی ضروری سارے سوالات ایک ہی آدمی کے ہوں تو سوالات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر سنیچر کو بمبے کے ڈاکیا روڈ کی جو مسجد ہے، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تھا، لاک ڈاؤن بھی لگا تب بھی وہاں پروگرام الحمدللہ جاری ہے، اور آن لائن پروگرام ہے، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ وہ پروگرام ہر سنیچر کو سن سکتے ہیں سوال و جواب کا۔ اور ابھی محرم الحرام کی جو مجلسی پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ وہ بھی 11 روزہ پروگرام ہے، جس میں سے 3 دن کا پروگرام ہو چکا، 4تھا دن ہوگا۔ لیکن یہاں ہمارے محب گرامی مولانا اسلم صاحب جو ہیں وہ مزید ہو گئے کہ گزشتہ ہی جمعہ تھا، لیکن گزشتہ جمعہ پہلے میں نے کہیں وعدہ کر لیا تھا، تو اس جمعے کے لیے انہوں نے کہا، میں کہا ان لوگوں سے میں نے معذرت کر لی کہ ایک روز مجھے پیونڈی جانا ہے، تو آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں، کل سے پھر وہاں رہوں گا۔ تو وہ پروگرام آن لائن ہوتا ہے، اور سنیچر کے جو سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات ہوتے ہیں وہ بھی آن لائن ہیں، اور یوٹیوب اور مکسلر وغیرہ پہ وہ بتائے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سوالات سے مجھے پتہ چلا کہ لوگ کہاں کے لوگ اس سے دلچسپی لیتے ہیں، یو پی سے، بہار سے، اڑیسہ سے، بنگال سے، حیدرآباد سے، کشمیر سے، گجرات سے، راجستھان سے، وہ سوال آتے رہتے ہیں اس میں، اور وہ ایک صاحب پڑھ کے سناتے ہیں، جواب ہوتا ہے۔ پھر اگلی مرتبہ جو سوال آتا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پہلے جواب دیا تھا اس کو واقعی لوگوں نے غور سے سنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی اس جواب سے متعلق بھی سوال ہوتا ہے۔ تو مجھے اچھا لگا یہ، تو بجائے اس کے کہ کوئی اور لمبی چوڑی تقریر کی جائے، مجھے اتنی تمیزی گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے کافی ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو سوالات آئے ان میں سے ایک ایک سوال آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، اور ہر سوال کے بعد یہ فقیر اس کے جواب دینے کی کوشش کرے گا، اور اگر آخر میں وقت ملا تو آپ حضرات جو جوابات دیے گئے اگر اس میں سے کوئی بات سمجھنی ہو تو آپ اس سے متعلق بھی سوال کر سکتے ہیں۔ شریف السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو زائد پیسہ لینا کیسا ہے؟ گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے کہ زید اپنی چھوٹی بچی کے نام سے ماہانہ 100 روپے بینک میں جمع کراتا ہے، 15 سال تک، تو جب زید کی بچی 22 سال کی ہو جائے گی تو گورنمنٹ کی طرف سے بچی کو 55,000 روپے ملیں گے، تو کیا یہ عند شرع اس کا لینا جائز ہے؟ آپ حضرات نے سوال سن لیا، اور اس سوال اور اس طرح کے اور بھی سوال ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز میں ان سب سے متعلق ایک جواب
آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، غور سے سنیے کہ سوال یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو زائد رقم ملتی ہے، گورنمنٹ کی اسکیم ہے کہ بچیوں کے لیے ایک رقم جمع کی جائے، تو اخیر میں جب اتنے سال کی وہ ہو جائے گی تو جتنی آپ نے جمع کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو رقم ملے گی، ایک بینیفٹ ہوگا، اسے نفع ہوگا۔ تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں، یہ رقم لینا جائز ہے کہ نہیں، یہ سوال ہوا۔ اب اسی طرح کا سوال جو ہے وہ بینک اور ڈاکخانے میں جو رقم جمع کی جاتی ہے، بیمہ کمپنی میں جو رقم جمع کی جاتی ہے، اس میں بھی اضافہ کر کے رقم ملتی ہے ایک مدت کے بعد، اس سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ جیسے بینک ہے، بینک سیونگ بینک یا فکس ڈپازٹ، اب اس میں آپ نے ایک رقم جمع کر دی، اب رقم جمع کر دی ہے تو فکس ڈپازٹ میں تو جتنے سال کے لیے آپ نے رقم جمع کی ہے اتنے سال پورا ہونے کے بعد وہ رقم دونا ہو کے ملتی ہے، کہیں 3 گنا ہو کے ملتی ہے، جیسی اسکیم ہو۔ لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ آپ رقم جمع کرتے نکالتے رہتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو اس کا وہ حساب کر کے سالانہ جو ہے اس پر وہ انٹرسٹ دیتے ہیں۔ تو اب اس کا لینا کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک کلیہ آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے مستعمل ذمہ وہ ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، اور بادشاہ اسلام نے ان پر جزیہ مقرر کیا۔ جو اسلامی ملک میں جو غیر مسلم ہیں ان پر جزیہ مقرر ہوتا ہے، جس کو شرعی ٹیکس کہتے ہیں، جزیہ، کہ اتنا جزیہ دو گورنمنٹ کو، گھر میں تمہارے اتنے افراد ہیں تو تم پر اتنا 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 جو بھی مقرر کیا ہوا امیر نے۔ اب اس کے بدلے میں یہ اسلامی گورنمنٹ جو ہے ان کے جان مال کی حفاظت کرتی، وہ جزیہ دیتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذمی۔ اور مستعمل وہ کافر ہے کہ جس کو بادشاہ اسلام نے اپنے ملک میں پناہ دی ہو، کہ جنگ ہونے والی تھی، ان لوگوں نے کہا ہمیں پناہ دے دیں ورنہ جنگ میں ہم مارے جائیں گے، کہا ٹھیک ہے آپ پناہ دی۔ تو اب چونکہ ایک مسلمان نے پناہ دی ہے لہذا اس کی بھی حفاظت ہمارے اوپر ضروری ہوگی۔ تو یہ مستعمل، ان دو کافروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہیں اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں، لہذا وہ اگر ہم سے قرض وغیرہ لیں اور بڑھا کر دیں تو جائز نہیں ہوگا۔ اب تیسری کے جو کیا ہے؟ حربی۔ حربی کافر وہ ہے کہ جو مباح الدم بھی ہے، مباح المال بھی ہے، جیسا موقع ہوگا، حربی کافر۔ تو حربی کافر کے مال کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، جسے ہدایہ فتح القدیر وغیرہ میں ذکر فرمایا فقہاء کرام نے، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا ربا بین المسلم والحرب فی دار الحرب، مسلمان اور حربی کافر کے درمیان سود نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے معاذ اللہ سود کو حلال کر دیا، سود کو حلال کر دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا، تو سود تو حرام قطعی ہے، اسے کون حلال کر سکتا ہے؟ اللہ نے حرام فرمایا۔ قرآن فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو اب تو حرام قطعی ہے، اسے اگر کوئی حلال بولے گا تو کافر ہو جائے گا، کہ قرآن کا انکار ہے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا سرکار نے؟ لا ربا، سود ہے ہی نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے۔ آپ بولو سود یہ الگ بات ہے، لیکن شرعی طور پر وہ سود نہیں ہے، کیونکہ جس کا مال ہے وہ تو مباح المال ہے، اس کا مال تو حلال ہے۔
لیکن نقض امن کی وجہ سے ہم اس کو نہیں بتاتے. تو حربی کافر ہے, اس کا مال سود نہیں ہو سکتا, وہ بڑھا کر کے دے, سود بول کے دے تب بھی سود نہیں. ایک موقع پر حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ رضوان نے فرمایا بھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سود کہہ کے دیتے ہیں, انٹرسٹ کر کے, سود کر کے, بیاج کر کے, اور وہ ہے کافر عربی. تو انہوں نے فرمایا کہ کہہ دینے سے وہ سود نہیں ہوگا. اور وہاں فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کسی بکری کو لوگ بولے کتا ہے کتا ہے کتا, کا حرام ہو جائے گی بکری. وہ بکری تو حلال ہے نا, بکری حلال ہے. تو اگر 50 لوگ نہیں 100 آدمی نہیں پورا ملک بولے کہ یہ کتا ہے, اور بولے بھائی میری بکری کا بچہ ہے, اس کے پیٹ سے پیدا ہوا, تم بول رہے ہو کتا ہے, تو بولو حلال ہے کہ حرام ہو. ارے بکری رہے گی نا وہ. تو اسی طریقے سے جو مال حلال ہے اسے اگر کوئی سود کہے اور شریعت مطہرہ نے اسے سود قرار نہیں دیا تو وہ سود نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے لیے نفع ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرمایا کہ اسے سود جان کے نہ لے, سود کی نیت سے نہ لے, بلکہ اس کو نفع جان کر کے لے. کہ برے کام کی طرح برا نام بھی برا ہے. وہاں مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ جیسے کہ پانی جو ہے, پانی شراب کی طرح پینا, شرابی ہے نا, چند شرابی جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے جان ٹکرا کر کے اور آنکھ چڑھا کر کے وہ چسکی لیتے ہیں. تو شراب کی طرح سے پانی بھی اگر گلاس میں رکھ کر پیو تو یہ بھی ناجائز. تو برے کام کی طرح برا نام بھی برا ہے, تو اسے سود جان کے نہ لے. اب اسی میں یہ بھی آ گیا کہ گورنمنٹ نے جو آپ سے رقم لی اور ایک مدت کے بعد اس رقم پر بڑھا کر کے دیا, تو یہ چونکہ گورنمنٹ کفار و مشرکین کی ہے اس لیے انہوں نے ہماری رقم پر جو اضافہ کر کے دیا وہ ہمارے لیے نفع ہے. ایسی بیمہ کمپنی میں آپ بیمہ پالیسی لیتے ہیں تو اب وہ ایک رقم جمع کی جاتی ہے قسطوں میں, اور جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو بڑھا کر کے دیتے ہیں. بینکوں میں جیسا میں نے بتایا تو یہ بھلے وہ انٹرسٹ بولتے ہوں لیکن مسلمان کے لیے اس کا لینا جائز, اور اسے سود جان کے نہ لے بلکہ مال مباح اور منافع جان کر کے لے, سود جان کر کے نہیں لے, کیونکہ وہ شرعی طور پر سود نہیں ہے. اور کہاں سود ہے یہ شریعت مطہرہ مقرر کرے گی, ہم اور آپ نہیں مقرر کریں گے. نہیں تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگ قرض دیتے ہیں کہ لوگ قرض لو تم بھی کماؤ ہم کو بھی کھلاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جا کر تجارت کر رہا ہے تو ہر مہینے ان کو بھی دیتا ہے, بچ جاتا ہے بھائی مہینے میں ہم 2000 دیں گے, ہم کو 2 لاکھ دو اور ہم کاروبار کریں گے, مہینے میں 2000 تم کو دیتے رہیں گے اور جب چاہو گے اپنا 2 لاکھ روپے واپس بھی لے لینا. یہ تو قرض ہوا. اب اس کو نہیں سمجھ رہے لوگ, حالانکہ یہ جو نفع ملا یہ سود ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ نہیں جانتے ہیں تو حلال کو حرام سمجھتے ہیں, جو انٹرسٹ مل رہا ہے کافروں سے اس کو حرام سمجھ رہے ہیں, اور لوگوں کو پیسہ دے کر کے اور اس پر نفع اٹھا رہے ہیں, مہینے میں طے کر کے لے رہے ہیں, اور وہ شرعاً سود ہے کہ قرض دیا ہے اور قرض میں نفع لینا سود ہے, اس کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں. تو مسائل شرعیہ جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. چلیے جی سوال نمبر 2, مؤذن اذان میں اللہ اکبر بولے تو کیا بولنا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ راہ جو ہے اللہ اکبر کی راہ اس کو ساکن پڑھیں گے, یہ ساکن ہے اللہ اکبر. اور اگر اس کو متصل کریں تو راہ پر زبر پڑیں گے اور اس کو اللہ کی لام سے ملائیں گے تو اللہ اکبر, یعنی اللہ اکبر نہیں, یا تو آپ پڑھیے اللہ اکبر ساکن پڑھیں, یا اگر اتصال کریں آپ تو راہ پر زبر پڑھ کے وہ زبر جو ہے اللہ کے لام سے ملائیں, اللہ اکبر. یہ طریقہ فقہاء کرام نے بتایا. الٹی لنگی پہن کر نماز پڑھنا
या उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? अब लुंगी तो मेरे ख्याल में उल्टी सीधी तो नहीं होती है, या कोई लुंगी ऐसी हो कि शायद उसमें उल्टा सीधा हो, वो तो दोनों तरफ से एक ही जैसी रहती है। इसीलिए आदमी उठा के दोनों से पहन लेता, ना ये देखता है कि उल्टी है ना सीधी है। बस इतना है कि अगर एक मतलब पहन के उतारा है तो इतना देख लेता है कि जिधर से बांधा था वो ऊपर है कि नहीं, बस। तो लुंगी तो किसने पूछ लिया, हो सकता है उसके वहाँ कोई छापे वाली फूलदार लुंगी हो कि एक तरफ जो है वो घट रंग हो और एक तरफ जब उलट दे तो बिल्कुल सादा हो या ऐसा कुछ हो। बहरहाल तो लुंगी में तो नहीं है बात होता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, ये कपड़ा जो है ये उल्टा पहनना, बहुत से लोग जो हैं वो कपड़ा उतारते हैं तो उल्टा करके लटका देते हैं, अब जल्दी जल्दी में ऐसे ही पहन के चले गए रहते वाला, तो ये मकरूह है। तो कपड़ा उल्टा पहन करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है। अब मकरूह तहरीमी है कि मकरूह तंज़ीही है, तो इसमें दो कौल हैं, दोनों मैं जिक्र कर देता हूँ। बाहर शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया अहमद रिज़वान फरमाया कि ज़ाहिर ये है कि तहरीम है, ये कराहत उल्टा कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ना ज़ाहिर ये कि कराहत तहरीम है। और फतावा रिज़विया में यह है कि मकरूह है और ज़ाहिर ये है कि कराहत तंज़ीह है। ये दोनों कौल मैंने जिक्र कर दिया। अब ज़ाहिर बात है कि जब इख्तिलाफ है और बहार शरीयत खुद हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दसहुल अज़ीज़ ने उसकी नज़र सानी फरमाई, चंद हिस्से किए, उसमें ये हिस्सा भी है जिसमें कराहत का बयान है। तो ज़्यादा यही है कि वो जो बहार शरीयत में इबारत है वही सही होनी चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। अगर जुमे में मस्जिद का सदर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और दूसरे दरवाजे से छुप के एक शख्स को मस्जिद में आने के लिए या अंदर भेजा जाए तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? देखिए, अगर सदर दरवाज़ा बंद है और साइड के जो दरवाजे हैं, हर मस्जिद में कभी किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 1 दरवाज़ा होता है, तो लोगों को इल्म है, जो अहले जुमा हैं, जो लोग नमाज जुमा के लिए आते हैं, उन्हें ये खबर है कि मस्जिद में जाने का के लिए फलां दरवाज़ा खुला हुआ है, ये लोगों को इल्म है। और किसी को आने से रोका नहीं जाता। किसी जो जिस पर जुमा फर्द है, जो अहले जुमा हैं, उनमें से किसी को भी मस्जिद में आने से रोका ना जाए। किसी ऐसा सुनने में आया कहीं कहीं कि एक दरवाज़ा खोलते हैं और उसमें ख़ास लोगों को लेते हैं, ये ट्रस्टी का बेटा है, ये ट्रस्टी का चचा है, ले लिया। अब वो आया तो कहे चल जा, अब तो जुमा नहीं होगा। तो एक आदमी को भी अगर रोका तो जुमा नहीं होगा, क्योंकि इज़्न आम जुमा के लिए शर्त है। तो अगर इज़्न आम पाया जाता है कि साइड का दरवाज़ा खुला है, लोगों को इल्म है, जो अहले जुमा है उन्हें इल्म है कि फलां जगह से मस्जिद में दाखिल होंगे और किसी को रोका नहीं गया, पुलिस भले रोके, उनका रोकना इज़्न आम के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अहले जुमा जो हैं, मुक़ीमीन जुमा, जो जुमा कायम करने वाले हैं, उनकी तरफ से किसी को ना रोका जाए तो ये इज़्न आम पा लिया जाएगा। वरना मसला ये है कि अगर मस्जिद भर जाए और दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इज़्न आम नहीं पाया जाएगा, जुमा नहीं होगा सही। तो यहाँ चूँकि बताया गया है कि सदर दरवाज़ा तो बंद है लेकिन साइड के दरवाजे खुले हैं और वहाँ से कोई भी जो जुमा पढ़ने आना चाहे आए, किसी को रोका नहीं जाएगा। और लोगों को मालूम है कि ये दरवाज़ा पुलिस को दिखाने के लिए बंद किया गया है और दरवाजे यहाँ से मस्जिद में जा सकते हैं, ऐसा मोहल्ले वाले सब सूंघते रहते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, उस वक्त से जुमा पढ़ने के लोग सूंघते हैं कि किस जगह पर जो है वो हो रहा है, अंदर कहाँ बाहर कहाँ क्या है, खूब समझ लेते हैं। तो अगर किसी को रोका नहीं जाता अहले जुम्मा में से तो इज़्न आम है और जुम्मा सही हो जाएगा। नमाज जनाजा में आखिरी सफ में ज़्यादा सवाब है, इसकी हुजूर क्या हिकमत है, वज़ाहत फरमाएं। सवाल सुन लिया कि सफ जो है, अब ये हम नमाज जो पढ़ते हैं तो इसमें पहली सफ को और सफ़ों पर फजीलत है, सबसे अफजल पहली सफ है, ज़्यादा सवाब, उसके बाद दूसरी। और नमाज जनाजा में जितनी पीछे सब होगी उतनी ही ज़्यादा फजीलत है। वो ऐसा क्यों? तो फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि चूँकि नमाज जनाजा में सफ़े जो हैं
جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی میت کے لیے بہتر ہے، سب زیادہ ہوگی۔ اب اگر وہاں پہلی صف کے لیے پہلی صف کی فضیلت کی سب سے افضل ہے تو جتنے لوگ ہوں گے سب سوچیں گے کہ ادھر بھی جگہ ہے، کیونکہ وہ مسجد میں تو ہوتی نہیں، میدان میں ہوتی ہے، کیا پہلی صف میں کہا ہے وہ دوسری صف میں جائیں، اور لگی چلی جا رہی ادھر سے ادھر تک لمبی لمبی ہو گئی ایک ہی صف، جبکہ جتنی زیادہ صفیں ہوں گی اتنی ہی زیادہ مسجد کے لیے افادیت ہے۔ تو اب یہ فرمایا گیا کہ پچھلی صف سب سے افضل ہے، تاکہ لوگ اب ادھر بڑھنے کے بجائے پیچھے پیچھے ہیں، یہاں تک کہ اگر چند لوگ ہیں تو 3 صف لگانے کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ پہلی صف میں 3 آدمی ہو، دوسری صف میں 2 آدمی ہو، تیسری صف میں 1 آدمی ہو، تو 3 صف ہو جائے، ورنہ اسی جگہ تو ہے کہ ایک ہی صف میں سارے لوگ آ جائیں۔ لیکن اگر آدمی وہاں پر 6 آدمی ہیں امام کے علاوہ تو پہلی صف میں 3 آدمی، دوسری صف میں 2 آدمی، تیسری صف میں 1 آدمی، کم سے کم 3 صف ہو جائے تو مسجد کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو چونکہ صف کا زیادہ ہونا یہ خیر ہے نماز جنازہ میں مسجد کے لیے، اور جو بہتر ہے مسجد کے لیے وہ طریقہ اپنایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بلا ضرورت تشبیہ کسی کرتا ہو، وہ اگر نماز پڑھائے یا اس کو امام بنایا جائے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بھائی دیکھیے، تصویر کشی یعنی تصویر کھنچوانا اور تصویر کا فوٹو کا کھینچنا کھنچوانا بطور تعظیم رکھنا تینوں حرام ہے۔ جیسا کہ پتہ رضویہ میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری فقہی عبارتوں کی روشنی میں اعلیٰ نے فرمایا کہ تصویر کا کھینچنا کھنچوانا اور تعظیماً اس کا رکھنا یہ تینوں حرام ہیں، جبکہ بلا ضرورت کھنچوایا۔ تو اب یہاں اگر آپ نے سوال میں بھی سنا کہ بلا ضرورت کوئی تصویر کشی کرے یعنی فوٹو کھنچوائے، تو اب یہ فوٹو کھنچوانا یہ گناہ اور ناجائز ہے۔ اب جو امام یا جو شخص اعلانیہ فوٹو کھنچواتا ہے، یعنی لوگوں کو معلوم ہے کہ فوٹو کھنچواتا ہے، یہ اعلانیہ اگر فوٹو کھنچواتا ہے تو وہ فاسق مولین ہوگا، تو اس لیے اسے امام نہیں بنایا جائے گا۔ اور اگر کسی نے کھنچوایا لیکن اعلانیہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ فاسق غیر مولین ہے، اسے امام بنا سکتے ہیں اگر اور دیگر شرائط امامت کے پائے جاتے ہوں تو۔ کافر کو اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے اچھا کہنا کیسا ہے؟ سوال سن لیا آپ نے کہ کوئی کافر ہے، ہندو ہے، اس کو کسی اچھے کام کی وجہ سے اچھا کہنا، تو یہاں پر اس کے مذہب اس کے دین کو نہیں اچھا کہا جا رہا ہے بلکہ اس کے ہنر کو اچھا کہا جائے گا۔ مثلا یہ کہ کوئی بہت اچھا کاریگر ہے اور اس نے بڑی اچھی نقاشی کی، بڑا اچھا بنایا، تو کہا بھائی دیکھو فلاں کاریگر جو ہے بہت اچھا ہے، تو یہاں بہت اچھا جو ہے معاذ اللہ اس کے دین کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ اس کے ہنر اس کی کاریگری کی وجہ سے کر رہے، تو یہ ہنر اور کاریگری کی تعریف ہوئی، نہ کہ اس کے دین مذہب اور عقیدے کی تعریف۔ اور جہاں کوئی ایسی بات ہو کہ مطلقاً کافر کو بہتر کہا مسلمان سے، تب تو ظاہر اس کا کفر ہے کہ مسلمان جو صاحب ایمان ہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، کتنا ہی بے عمل ہو، بد عمل ہو، لیکن مسلمان تو ہے، دائمی عذاب تو نہیں اس کے لیے، ہمیشگی کا عذاب تو نہیں اس کے لیے۔ جس کے سینے میں رائی برابر بھی ایمان ہے وہ بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن جو کافر ہے وہ تو کبھی نہیں نکالا جائے گا جہنم سے۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کافر جو ہے مسلمانوں سے اچھے معاذ اللہ؟ تو ایسی کوئی بات ہو تب تو حکم وہاں توبہ کا تو ایمان کا ہوگا، لیکن جہاں کسی کے دین یا کسی کے مذہب یا کسی کے عقیدے کو اچھا بتانا نہیں ہے بلکہ اس کے کسی ہنر کو کی تعریف کرنا ہے، تو وہاں پر اس طرح کا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کافر کے لیے دعائے صحت کرنا یا اس کی تجارت میں برکت کی دعا کرنا یہ کیسا ہے؟
سوال آپ نے سن لیا کہ کسی کافر کی صحت کی دعا کرنا یا اس کی تجارت کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنا، تو یہاں کے کافر حربی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جو ایک موقع بھی فرماتے ہیں کہ ان کا مشکل میں رہنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے، جتنے آرام میں رہتے ہیں اتنے ہی مسلمانوں کو ستاتے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ہے، بہرحال اگر کسی نے کسی کافر کے لیے دعا صحت کر دی تو حکم کفر وغیرہ اس پر نہیں لگے گا، یہ گنہگار ہوا ایسا نہیں ہے، دعا صحت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور بلکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ کافروں کو جو ہے وہ اس پر دم بھی کیا ہے، پانی بھی پڑھ کر کے دیا ہے، اور تعویذ کے لیے بھی ہے کہ اگر اس کو تعویذ دیا جائے تو عبارت نہ لکھی جائے بلکہ عدد والا تعویذ دیا جائے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے 786 لکھ دیا، اور ایسے جو نقوش بنائے جاتے ہیں مربع ہو کے مثلث ہو تو اس میں صرف عدد والا نقش دیا جائے، عبارت نہ دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کے لیے دعائے صحت کرنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور ایسے اگر تجارت وغیرہ اس کی جائز ہے، جائز کاروبار کرتا ہے وہ، جو ہمارے اعتبار سے بھی جائز ہے، اور اس کے لیے خیر برکت دعا کی تو ناجائز نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک بچے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ اللہ جل وعلا جو ہے وہ مکان سے پاک ہے، اور اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ وہ مکان کے لیے یہ جسم ہونا ضروری ہے۔ بھئی مکان ہے، اب کس کے لیے مکان ہے؟ جو جسم والا، ہم جسم والے ہیں، یہ اسپیکر، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ سب جسم والا، تو اس کے لیے مکان چاہیے، اور اللہ جل وعلا جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے اس کے لیے وہ مکان سے بھی پاک ہے، کیونکہ مکان کس کے لیے ہوتا ہے؟ جسم کے لیے، اور اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بھی کہنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو اس پر کفر کا حکم دیا۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے کرنے والے پر توبہ سجدہ ایمان کا حکم دیا جائے۔ یہ پروگرام چونکہ آن لائن چل رہا ہے، آن لائن سوال بھی آیا ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں انہوں نے کیا پوچھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے بڑے بھائی کا نکاح پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، مطلب کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا نکاح پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی چھوٹا بھائی جو ہے وہ عالم ہے اور بڑے بھائی کا نکاح ہے، تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا نکاح پڑھائے کہ نہیں پڑھائے تو اس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح پڑھانے میں کوئی شرط نہیں ہے کہ بھائی بھی پڑھا سکتا ہے، بیٹا بھی پڑھا سکتا ہے، باپ بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے نکاح۔ نکاح میں اصل ہے ایجاب و قبول، اور گواہوں کا ہونا یہ ان کا سننا یہ شرط ہے۔ تو اگر ایجاب و قبول کسی نے کرا دیا تو عقد ہو گیا، اگر شرائط صحیح ہے تو صحیح ہو گیا۔ تو اس میں چھوٹے بھائی نے اگر بڑے بھائی کا نکاح پڑھا دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا پڑھایا تو بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک مدرسے کی رقم دوسرے مدرسے میں لگانا یا ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، جو مدرسے یا مسجد کی جو رقم ہوتی ہے تو اس کا سیکریٹری، متولی یا اور جو عہدے دار ہیں وہ اس کا مالک نہیں ہوتے، بلکہ وہ محافظ اور نگراں ہیں، اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے دیا مدرسے پہ خرچ کرنے کے لیے تو مدرسے پہ خرچ کرے، لوگوں نے دیا مسجد پہ خرچ کرنے کے لیے تو مسجد کی رقم ہے، تو ایک مسجد کی رقم، ایک مسجد کا مال دوسری مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ یہ تو جزیہ موجود ہے کہ ایک مسجد کا مال دوسری مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ مسجد کی چٹائی عیدگاہ میں لے جا کر کے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ عیدگاہ میں سال بھر میں ایک ہی دو مرتبہ لے جانا، لیکن اعلیٰ فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں نہیں لے جا سکتے تو عیدگاہ میں کہاں سے لے جا سکتے ہیں؟ لہذا ایک مسجد کی رقم مسجد ہی میں اسی مسجد میں خرچ کی جائے، دوسری مسجد میں ہرگز اس کو
خرچ نہ کریں. اگر ایسا کریں گے مسجد کے ذمہ دار تو انہیں تاوان دینا ہوگا, اور گنہگار بھی ہوں گے, توبہ بھی کرنی ہوگی. دوران عدت عورت کون سا کام کر سکتی ہے اور کون سا نہیں کر سکتی؟ یہ بھی آن لائن ہی سوال آیا. دیکھیے, اب کون سا کام کر سکتی ہے وہ تو اس کی بڑی تفصیل ہوگی. یہ ہے کہ اس کو جو منع ہے جن باتوں سے اس کو آپ سن لیں کہ عدت میں عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. جس گھر میں عدت گزار رہی ہے اسی گھر میں رہے. یہ نہیں کہ وہ والدین کے وہاں چلی گئی اور بھائی کے وہاں چلی گئی اور شادی ہے تو شادی حال میں چلی گئی اور ختنہ ہے تو اس محفل میں چلی گئی. نہیں, جس گھر میں عدت گزار رہی ہے اسی گھر میں ہی اسے عدت مکمل کرنی ہے, گھر سے اسے نہیں نکلنا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ سوگ میں ہے تو زینت کی چیزیں نہیں استعمال کرے گی. زینت جیسے زیور ہے اور بالوں میں خوشبودار تیل لگانا ہے, رنگین کپڑے پہننا ہے, نئے کپڑے پہننا. ہاں اگر رنگین ہے تو اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کے رنگ دھبے وغیرہ, اس کے رنگ اور نقش و نگار وغیرہ میں دم پڑ گئے ہوں, پرانا ہو جائے. نئے کپڑے یا شوخ رنگ کے کپڑے, زینت کی جو بھی چیزیں ہیں, چاہے زیورات ہوں, چوڑیاں ہوں, کان ناک میں جو بھی زیور ہے, مہندی کا لگانا, یہ جو زینت کی چیزیں ہیں وہ عورت کو منع ہے عدت کے اندر. نہ وہ زینت کی چیز پہنے, نہ زینت کے لیے کوئی عمل کرے, اور نہ ہی وہ شوخ رنگ کے کپڑے پہنے. اگر رنگ والے ہیں تو پرانے کپڑے ہوں, نئے کپڑے نہ پہنے. سرما نہیں لگائے, یہ بھی زینت میں ہے. اور کنگھا بال جھاڑنا, تو اب وہ بال اتنے ہی جھاڑ سکتی ہے کہ بال میں نہ جھاڑنے کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے اور اس بال الجھ رہے ہوں, تو کنگھے میں جدھر موٹے دندانے ہوتے ہیں ادھر سے اس لیے اتنا جھاڑ لیں تاکہ بال سلجھ جائیں. جدھر یہاں تک فرمایا گیا کہ جس طرف دندانے باریک ہوتے ہیں تو وہ بال سلجھانے کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ اب سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں, تو اس سے نہیں جھاڑے وہ. تو ان چیزوں کی ممانعت ہوئی. اور گھر سے جب نکلنا ہی منع ہے, اسی طریقے سے ہر عورت کو پردہ کرنا ہے, نامحرم سے نامحرم سامنے نہیں جانا ہے اسے. تو عدت میں بھی پردہ ہے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت ہی میں پردہ ہے. پوچھیں گے فلاں جا سکتا ہے کہ نہیں, فلاں جا سکتا ہے کہ نہیں. بھائی جو غیر عدت میں اس کے پاس جا سکتا ہے, جو اس کا محرم ہے, وہ عدت میں بھی جا سکتا ہے. اور عدت میں جو غیر عدت میں, جب عدت میں نہیں ہے اور جو لوگ نہیں جا سکتے شرعی طور پر, تو عدت میں بھی نہیں جا سکتے. اب بیٹا ہے, داماد ہے, بھتیجا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, چچا ہے, ماموں ہے, یہ سب محرم ہیں. یہ عدت کے علاوہ بھی اس کے سامنے یہ ہو سکتی ہے اور عدت میں بھی ہو سکتی ہے. اب ضرورت ہے کسی چیز کی بات کرنے کی تو نامحرم سے جتنی بات کرنے کی اجازت ہے شرع, اتنی بات کرے ضرورت کی پردے میں. اور اگر وہ عدت وفات میں ہے اور باہر نکلنا اس کے لیے ضروری ہے, مثلا گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور چونکہ عدت وفات میں شوہر کی تو وفات ہو گئی, اگر عدت طلاق ہوتی تو اس کا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر پہ ہوتا ہے عدت کا, تو اسے نہیں نکل سکتی. لیکن وفات میں اگر وہ مجبور ہے کہ نہیں جائے گی تو کہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرے گی؟ تو اس کو اجازت ہے, اگر اس وہی کھانے پینے کا انتظام کرے گی اپنے کا, کہیں اور سے انتظام نہیں ہوتا ہے اور اس کے پاس پہلے سے بھی رقم وغیرہ نہیں ہے, تو وہ دن جا کر کے اور رات آ کر کے شوہر کے گھر ہی میں وہ گزارے, اس کی اجازت ہوگی. لکھنؤ سے سوال آیا ہے کہ تجارت کرنے کے لیے بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ سوال سنیے, ہم نے بینک سے لون لینا. اب بینک
سے جو لون لیتے ہیں اس پر انٹرسٹ دینا ہوتا ہے. اب پہلے آپ نے سنا تھا ان سے لینا، تو لینا تو جائز ہے. اب سوچ رہے ہوں گے کہ لینا جائز تو دینا بھی جائز نہیں. کافر حربی کو فائدہ پہنچانا ہوگا. آپ جتنا ان سے لیں گے اس سے زیادہ آپ دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو اگر لون لیں اور اس پر انٹرسٹ ہو، اور یہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی اسکیم آ جائے گورنمنٹ کی کہ فلاں کام کے لیے اگر آپ بینک سے لون لیں تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، 0% ہے انٹرسٹ، تب تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر انٹرسٹ دینا ہے تو وہ لون نہیں لیں گے. ہاں کوئی آدمی اتنا مجبور ہے کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا، مثلا یہ کہ اب وہ اس کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ تجارت ہے، اور تجارت مختصر ہے. اب اگر وہ بینک سے اتنا لون نہیں لے گا کہ تجارت باقی رکھنے کے لیے وہ لون لے رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور نہیں لے گا، تو تجارت ختم ہو جائے گی، ذریعہ آمدنی ختم ہو جائے گا. جہاں ایسی کوئی مجبوری ہے تو وہ اتنا ہی لے سکتا ہے جتنے کی واقعی ضرورت شدیدہ ہے، ورنہ شرعاً منع ہے. نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھ رہا تھا، سیذکر من یخشی کے بعد سیجنبها الاشقی الذی کہنے کے بجائے بھول کے سورہ لیل میں چلا گیا، وہ سیجنبها الاتقی الذی پڑھ دیا اور پوری آیت میں پڑھ دی. یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ. اب رکوع کر لیا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا پڑھنا تھا؟ اس سے اشقی الذی کہنے کے بجائے وہ اتقی الذی پڑھ کے سورہ اعلیٰ سے لیل میں چلا گیا. ہاں ٹھیک ہے، چونکہ یہ آیتیں ہیں، ایک آیت ہے، اس کا دوسری آیت ہے جو متشابہ لگا، وہاں سے بھی آیت شروع ہے، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہاں سے آیتیں شروع ہیں. تو اس وجہ سے فساد نماز کا حکم نہیں دیا جائے گا، نماز جو ہے وہ بلا قرات ہو گئی. یہ سافٹ ویئر انٹرنیٹ پر کچھ لوگ پیسے سے خریدتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کریک کر کے مفت میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں. جو لوگ یہ مفت میں کریک کر کے یا کچھ ہائیجیک کر کے لے لیتے ہیں، ان کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہوا یا نہیں؟ بھئی اس میں یہ کمپیوٹر کا دور ہے اور کمپیوٹر کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ یا تو اس کا سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہے، وہ جو لوگ اس میں لگے رہتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. تو بہرحال جو چیز اگر شرعی طور پر بیچی جا سکتی، مبی بن سکتی ہو، وہ ایسی چیز ہے کہ جو مبی بن سکتی ہے اور اس کو بغیر قیمت کے لیا تب تو جائز نہیں ہوگا. اور جو چیز مبی نہیں بن سکتی ہے، جیسے اب ایک پروگرام ہے ہم نے ڈالا اور اس کو سیٹ کیا اور اس کے بعد پھر اس کو لائیو کر دیا. اب اس پروگرام کو جس نے چاہا وہاں سے لے کر کے وہ اپنے طور پر جو ہے اس کو نشر کر رہا ہے، تو اس میں وہ مبی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا وہ اس میں کوئی قباحت نہیں دینے میں. اور جہاں پر کوئی مبی بننے کی چیز ہے اور اس کو کسی نے بغیر قیمت کے لیا تو وہاں پر اس سے مواخذہ ہوگا، اور وہاں پہ حکم جو بے فاصل وغیرہ کا ہوتا ہے جیسا ہوگا ویسا حکم ہوگا وہاں پر. شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا اور اس سے پروفٹ کمانا، یہ کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، شیئر مارکیٹ جو ہے یہ اس میں جو شیئر مارکیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کمپنی کا شیئر خریدنا یا شیئر بیچنا، اور یہ شیئر خریدنا اور بیچنا جو ہے یہ بے فاسد ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے اس سے متعلق سوال ہوا تو آپ نے اس کو بے فاسد قرار دیا، اور بے فاسد سے نفع جو ہے یہ اٹھانا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ملک خبیث ہے، اس کا لوٹانا یہ ضروری ہوتا ہے، اس بے کو توڑ دینا.
تو لہٰذا اسی لیے اس دور میں بھی ہمارے جو محتاط علماء ہیں ان کے سامنے بھی سوال آیا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ شیئر کا خریدنا اور بیچنا یہ جائز نہیں ہے. اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ کہ جس چیز کو وہ خرید رہا ہے وہ خود مجہول ہوتی ہے کہ کمپنی جو ہے کروڑوں اربوں کی ہے اور یہاں شیئر جو بک رہا ہے وہ 100 روپے کا 200 روپے کا 500 روپے کا ایک شیئر بک رہا ہے. تو اس کروڑوں اربوں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت؟ اب یہ ہے شیئر ہولڈر، شیئر خریدے شیئر ہولڈر ہوا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا اس میں کتنا شیئر ہے، مجہول ہے. اور شیئر لے کر کے جائے بھی کمپنی تو سب سے پہلے تو واچ مین بھگا دے گا اسے، حالانکہ اس کمپنی کا مالک اپنے کو سمجھ رہا ہے. وہ تو شیئر خریدے تو بھلے چلو سینکڑواں ہزارواں اور کروڑواں حصہ کا مالک تو ہے، وہ کچھ تو مالک ہے، جانا چاہیے تھا لیکن نہیں جا سکتا. تو شیئر ہولڈر کا مطلب ہوتا ہے اس کمپنی کا مالک، اور یہ مالک نہیں ہے. تو یہ مجہول ہے، مجہول ہونے کی وجہ سے بیع فاسد کا حکم دیا گیا. ہاں اگر کسی نے شیئر خرید لیا، وہ کمپنی کافروں کی ہے اور شیئر خریدا اور وہ اس سے نفع مل رہا ہے تو وہ نفع لے کر کے شیئر کو ختم کر دے. آئندہ اب اس انتظار میں نہ رہے کہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، پتہ چلا کہ جو بڑھا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور جو اصل قیمت تھی وہ بھی غائب ہو گئی. ہاں اس لالچ میں نہ پڑے بلکہ جلد سے جلد اس سے پیچھا چھوڑائے، اپنی قیمت اپنی جو رقم لگائی ہے وہ واپس کسی طرح آ جائے. اس طرح سے وہ شیئر کو فروخت کرتے ہیں کافر کے ہاتھ. نماز کی حالت میں فون آ جائے بے بجے اور اسی صورت میں نماز اپنی مکمل کرے گا، پوچھنا کیا ہے اس میں؟ نماز کی حالت میں کوئی نماز پڑھتا ہو اور اس درمیان فون آ جائے تو کیا اس کو حکم ہے کہ وہ نماز فون کو بند کر سکے یا نماز مکمل کرے؟ کچھ حکم نہیں. ابھی فون بج رہا ہے تو اس کو کیا پڑی ہوئی ہے اس کو بند کرنے کی؟ نماز پڑھے خوش و خضوع کے ساتھ. جس کی بنیاد پر نماز میں کافی ارے یہاں دنیا بھر کے باجے بجتے رہتے، لوم چلتا رہتا ہے، گھڑ گھڑ کی آواز آتی ہے، وہاں تو کسی کی نماز ہی نہیں خراب ہوتی ہے. اور ایک فون بجنے سے جو ہے سب کی نماز خراب ہو جائے گی. تو پہلے ہی سے سوئچ آف کر کے آئے، یہ سائلنٹ کر دے اسے. بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا ہو، بعض جگہ فتنے ہوتے ہیں میں نے دیکھے، ایک بج گیا اور سلام پھیرنے کے بعد سارے لوگ جو ہیں وہ اسی اور یہاں گنپتی گزرتی رہتی ہے، پیٹا جاتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، باجا بجاتے ہیں، کبھی کسی کو نماز میں کوئی خلل نہیں آتا. اور کہاں رنگ بج گئی تو یہ سب یا تو اس طرح دیکھیں گے جیسے لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ اس کا خون خرابہ ہو جائے، اور نہیں تو ٹور بھی ہوتا رہتا ہے. تو کوئی مسجد کا عذاب نہیں معلوم ہے، مسجد میں ارے وہ بھول گیا ہوگا، بج گیا وہ. اب یہ اگر ایسی کوئی بات بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نماز میں ذرا سا مسجد میں کوئی آواز ہوتی ہے تو فوراً کیئر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر پنکھے کی آواز تیز ہو جاتی ہے تب بھی ان کو جو ہے دل نہیں لگتا. تو ایسی کوئی بات ہے تو ایک یا دو حرکت سے بند کرے تو نماز جو ہے فاسد نہیں ہوگی. مان لیجیے سامنے رکھا ہے، ایک مرتبہ دبا دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. یا جیب میں ہے، ایک کوئی نہ کوئی بڑا تو دبی جائے گا ایسے کر کے پھر پڑھنے لگے. ہاں اگر جیب میں ہے اور جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالے اور اس کے بعد پھر سوئچ آف کرے اور پھر داخل کرے تو نماز جو ہے چلی جائے گی اس کی. یا تم یہ سب کرتے رہو مگر چلی، ہاں تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی جب عمل کثیر ہوگا. کیا بولے؟ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. وہ پوچھ رہے کہ میری ماں کیا میں ان سے بعد میں ملوں گا؟ اچھا چلو اچھا سوال ہے. چلو ماں کی محبت ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، تو کیا میں ماں سے ملاقات کروں گا؟ تو ظاہر بات ہے جہاں وہ گئی ہیں وہاں آپ بھی جائیں گے تو ملاقات کی امید ہے. مطلب سمجھے بھائی، یعنی آپ کا بھی انتقال ہوگا تو عالم برزخ میں ملاقات ہو سکتی ہے. اگر دونوں جو ہیں سکون سے ہیں تو، اور دونوں عذاب جھیل رہے ہوں یا تو پھر اس میں کس کی فکر رہتی ہے؟
وہاں عالم برزخ میں اگر نیک اعمال کرنے والا گیا تب تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی آرام سے ہے. نم کلامت العروس، سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، بے فکر ہو کے سو جا. جب تو بڑی اچھی بات ہے. اور اگر جہنم کی کھڑکی کھل گئی، سانپ آ گئے، طرح طرح سے اذیت میں مبتلا ہے، تو اسے کس کی فکر پڑے گی رہے گی وہاں پر کہ ملاقات کے سوچے کہ چلو ملاقات کر کے آؤں والدہ سے. یہاں تو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے اسے. اس لیے نیک عمل کریے تاکہ اچھا خاتمہ ہو، قبر میں اچھا ٹھکانہ ہو، تو انشاءاللہ والدہ سے ملاقات بھی ہو جائے گی. حضرت آج کل جو گاڑیاں خریدتے ہیں موٹر سائیکل وغیرہ، تو اس کی قیمت اگر 50,000 ہے، وہ اس میں کمپنی 10,000 پارٹ پیمنٹ لیتی ہے اور 40,000 وہ بینک سے اپنا وصول کر لیتی ہے. اس کا پھر وہ بینک کو ہفتے سے اس کو کٹا جاتا ہے، اس کو انٹرسٹ لگتا ہے. وہ گاڑی لینے کیسا ہے؟ انٹرسٹ کون دیتا ہے؟ بینک انٹرسٹ اپنے سے لیتی ہے جو خریدا اس سے. 40,000 یعنی قیمت کتنی ہے گاڑی کی؟ 50,000 ہے، پارٹ پیمنٹ 10,000 اس کو بھرا، وہ سامنے لیتا ہے کیش میں، 40,000 وہ بینک سے وصول کر لیتا ہے. وہ بینک والا اپنے سے ہفتے سے جو پیسہ لیتا ہے اس کو انٹرسٹ لگا کے لیتا ہے. یعنی 40,000 سے زیادہ آپ کو بینک کو دینا. ہاں، تو یہ انٹرسٹ ہے. اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور آپ کے لیے گاڑی ضروری ہے خریدنا، یعنی ایک بھی گاڑی نہیں ہے اور ضرورت ہے آپ کو گاڑی کی، تو اس وقت چونکہ ضرورت ہے تو اب یہ لون ضرورت کی وجہ سے اس کو اجازت ہوئی. اور اگر اس کے پاس گاڑی ہے پھر بھی کہ بھائی نئی کمپنی میں نئی گاڑی آئی ہے، ادھر یاما کے لیے ادھر ماما کی ہے، لہٰذا آپ یہ والی لے لو، اگر اس طرح کوئی بات ہے تب تو پھر وہ انٹرسٹ والا ناجائز. اور اس کی ایک صورت حالانکہ یہ نہیں بنتی کہ آپ کمپنی سے مان لیجیے کمپنی میں اس گاڑی کی قیمت 50,000 ہے اور آپ قسطوں میں خرید رہے ہیں، یعنی قرض خرید رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ گاڑی آپ کو 60,000 میں ہے، اس کی قیمت 60,000 ہے، آپ اتنے سال میں 60,000 ہم کو دیجیے. تو اگر 60,000 روپیہ اس کی قیمت مقرر ہو گئی، اب وہ کمپنی چاہے لون لے کے جو بھی کرے، لیکن 60,000 میں آپ کو کمپنی نے گاڑی دی اور ہے 50,000 کی، لیکن ادھار لینے کی وجہ سے اس نے قیمت زیادہ کر دی ہے، تو اس کی شرح اجازت ہے کہ ایک چیز کی قیمت نقد اور ادھار میں کمی اور بیشی کے ساتھ. مثلا ہمارا یہ رومال ہے، اب میں کہوں کہ یہ رومال اگر کوئی نقد خریدے گا تو 100 روپے میں، اور اگر 1 سال کے ادھاری پر لے گا تو 150 روپے میں. تو اب سال بھر تک دیتا رہے 10 روپیہ کر کے مجھے 150 روپیہ، تو یہ اب اسی وقت طے ہو جائے کہ میں نقد لوں گا کہ ادھار لوں گا. نقد لے رہا ہے 100 روپیہ دے کے لے لے، ادھار لے رہا ہے تو لے کے جائے اور دھیرے دھیرے کر کے سال بھر میں 150 روپیہ دے. ایک مقرر ہوئے، ایک کوئی پہلو. تو یہاں پر بھی اگر آپ گاڑی اس کمپنی سے لے رہے ہیں اور کمپنی والے کی 50,000 تو ہم دیتے ہیں نقد میں، لیکن آپ ادھار لے رہے ہو تو ہم آپ کو 60,000 دے رہے ہیں. اب وہ ہم 60,000 کہاں سے وصولیں گے اس سے مطلب نہیں ہے. آپ کو یہ گاڑی پڑے گی 60,000 میں، تو اب 60,000 آپ کی اس کی قیمت ہوئی. یہ نہیں کہ قیمت 50,000 ہے 10,000 انٹرسٹ ہے، بلکہ 60,000 میں آپ نے خریدا ہی ہے، اسے قیمت ہی 60,000 ہوئی. تو یہ صورت جواز کی ہے. لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ عام طور پر کمپنی والے جو ہیں جب قیمت لکھتے ہیں تو اس میں قیمت لکھیں گے 50,000 اور 10,000 لکھیں گے انٹرسٹ. تب یہ نہیں، بلکہ قیمت ہی آپ کو جو ہے وہ ادھار 60,000 میں دیا، تب تو ٹھیک ہے. ہو گئے؟ لوگ مسجد و مدرسہ کا چندہ کرتے ہیں اور اس میں آدھا دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی آدھا لینا کہ پاؤ لینا یہ تو درست نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو چندہ کیا وہ لے جا کر کے جس کا چندہ کیا جس مدرسے کا اس کو جا کر کے دے دے. اب مدرسے والے اس چندے کا ہیلہ شرعی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم یا فطری کی رقم وغیرہ ہے تو اس کا ہیلہ شرعی کر کے مدرسے میں خرچ کرتے ہیں.
تو اب مدرسے میں خرچ کرتے ہیں ویسے ہی جس سے چندہ وصول کر کے دیا اس کو حق المحنت کے طور پر اب جو چاہیں اس کو دیں. یہ نہیں کہ اس نے بھائی مقرر کر لیا ہے بھائی کہ ہم لوگ 50-50 یعنی جنتا چندہ کرو گے 50 تم رکھو گے 50 مدرسوں کو دے گے، لہٰذا چندہ کرتے ہی آدھا گھر میں رکھا آدھا لے کر پیش کر رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے، بلکہ پوری رقم جو چندے میں آئی ہے آپ لے جا کر کے مدرسے کے ذمہ داروں کے حوالے کریں. اب مدرسے کے ذمہ دار حیل شرعی وغیرہ کرنے کے بعد قبضہ کرنے کے بعد اب جو حق المحنت آپ کا ہو سکتا ہے حق المحنت کے نام پر آپ کو بطور نذرانہ دے دیں تو اس میں کوئی کباب نہیں ہوگی. محرم شریف کے مہینے میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ سال کے کسی بھی دن بھی نکاح کرنا جو ہے ناجائز نہیں ہے. محرم میں بھی جائز ہے اور رمضان میں بھی جائز ہے. سوالات بہت ہیں آ رہے ہیں لیکن ہم کچھ بات کے لیے رکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے اگلی نشست میں ہاں لوگوں انتظار رہے گا، ہوتی کہ نہیں ہوتی تو بات کی بات انتظار تو رہے گا. نشست ہوگی ساتھ